اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ بلوغ المرام کا دوسرا جو کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کا دوسرا جو باب ہے باب الادان کا یہ درس نمبر 21 ہے، جس میں حدیث نمبر 22 اور 23 سابقہ درس کے اخیر میں یہ دونوں حدیثیں پیش کی گئیں. پہلی حدیث کی تخریج مکمل کی گئی، دوسری حدیث کی تخریج باقی ہے. ایک مرتبہ وہ حدیث یا دونوں حدیثیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہاں تک بات رکی تھی، پھر آگے بڑھتے ہیں. وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنُ الْحَارِثِ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اذن فهو يقيم وضعفه ایضا. اور ترمذی نے حضرت زیاد ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کہے وہی اقامت کہے، جو اذان کہے وہی اقامت کہے. تو اس سے کیا واضح ہوا؟ جو اذان دے رہا وہی اقامت بھی وہی کہے، دوسرا آدمی اقامت نہ کہے. اسے بھی انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی ترمذی نے، اور اس کی تخریج بیان کی گئی اور کہا وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں، دیکھ لیں، جو ہیں عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی، جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. ان کی وجہ سے خلاص حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا. دوسری جو حدیث ہے جو ایک ساتھ یہ دونوں حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، ولی ابی داؤد فی حدیث عبداللہ ابن زید انہ قال انا رأیته یعنی الاذان وانا كنت اريده قال فاقم انت وفیہ ضعف ایضا. اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی. روایت میں ہے کہ میں نے اسے یعنی اذان کو خواب میں دیکھا تھا اور میری تمنا تھی کہ مجھے مؤذن مقرر کیا جائے. آپ نے فرمایا تم تکبیر کہو. اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ اذان دینے والا شخص کوئی ضروری نہیں کہ وہی اقامت تکبیر کہے، دوسرا آدمی بھی تکبیر کہہ سکتا ہے. تو دونوں حدیثیں اسی لیے ایک ساتھ پیش کی جا رہی ہیں. یہ اس میں بھی ضعف ہے، یعنی یہ بھی ضعیف ہے. دوسری حدیث کی تخریج جب پیش کر رہا ہوں، ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن کتاب الصلاۃ میں باب فی الرجل یؤذن ویقیم آخر کہ باب آدمی اذان دیتا ہے اور دوسرا آدمی اقامت تکبیر کہتا ہے. پیج نمبر 86 حدیث نمبر 512. ایسے امام احمد نے بھی اس کی روایت کی ہے، اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. مجلد 26 پیج نمبر 397 حدیث نمبر 16475. یہ دونوں حضرات کا یہ طریق ہے. کیا طریق ہے؟ ابو سہل محمد ابن عمرو سے روایت کرتے ہیں، جو عبداللہ ابن محمد ابن زید، عبداللہ ابن محمد ابن زید سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے چچا یہی صحابی رسول جنہوں نے خواب میں اذان دیکھا عبداللہ ابن زید سے روایت کرتے ہیں. قالا، کس نے کہا؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے. اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاذان اشیاء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں مشورہ کیا اور کئی لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، جس طرح کی گزر گیا کہ بھوک کے ذریعے بلایا جائے، کسی نے کہا آگ کے ذریعے الی آخرہ.
لم يصنع منها شيئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی بھی مشورے پر عمل نہیں کیا، کسی بھی مشورے پر عمل نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن زید، یا جو روایت ان سے کر رہے ہیں، فَأُرِيَ عبد اللہ بن زید الأذان فی المنام، کہ انہوں نے اذان خواب میں دیکھا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے خواب میں یہ اذان کے کلمات دیکھیں، پورا واقعہ۔ فقال القہ علی بلال، کہ یہ اذان بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو۔ فالقاہ علیہ، تو بلال رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن زید نے یہ کلمات سکھایا۔ فأذن بلال، پھر بلال نے اذان دیا، اذان کہا۔ فقال عبداللہ، اذان کس نے دیا؟ بلال نے۔ تو عبداللہ بن زید نے پھر کیا کہا اذان جب مکمل کیا بلال رضی اللہ عنہ نے، انا رأیتہ، کہ میں نے یہ اذان کو خواب میں دیکھا، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، اور میں یہ اذان کہنا چاہتا تھا، یا میں چاہتا تھا کہ میں ہی اذان دوں، میں ہی مؤذن بنوں۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَقِمْ أَنْتَ، کہ تم ہی اقامت یا تکبیر کہو۔ امام احمد کے پاس یہ لفظ ہے فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، انہوں نے اقامت تکبیر کہی اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیا۔ یہ سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث اصل حدیث سے تو صحیح ہے، جس طرح کی گزر گیا۔ پہلی حدیث جو باب الاذان میں ہے اور روایتوں سے وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ تم اقامت کہو اور اذان بلال نے دیا، اذان بلال نے دیا، یہ بھی واضح ہے، صحیح ہے، لیکن کہ تم اقامت کہو، یہ جو اضافہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ اچھا، کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے اس میں جو راوی ہیں ابو سہل محمد ابن عمرو الواقفی، محمد ابن عمرو الواقفی، یہ جو ہیں ضعیف ہے۔ ابن معین نے انہیں ضعیف کہا۔ ابن المدینی کہتے ہم نے یحییٰ ابن سعید القطان سے پوچھا، یحییٰ ابن سعید القطان بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا ان ابو سہل محمد ابن عمرو کے بارے میں، فضعفہ جدا، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ انہیں ضعیف قرار دیا، یا ضعیف جدا کہا۔ ابن القطان نے ایسے ہی کہا لا یساوی شیئا، ضعیف لا یساوی شیئا، کہ محمد بن عمرو یہ ضعیف ہیں، یہ کسی کے بھی لا یساوی شیئا، یہ کسی کے بھی برابر، یعنی کسی بھی قیمت کے نہیں ہیں، ان کی کوئی قیمت ہے نہیں، کچھ بھی بیکار ہے۔ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی حدیث کے اعتبار سے بھائیو، دین یہ الگ مسئلہ ہے اور یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ لا یساوی شیئا، اس کے علاوہ بھی اور بھی عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال سب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ایسے ابن عبد الہادی نے ایسے ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التنقیح میں کہی ابو سہل محمد بن عمرو وهو الانصاری وهو ضعیف، انہوں نے بھی ضعیف کہا۔ المهم خلاصہ کلام، یہ راوی ابو سہل محمد ابن عمرو ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے کہ عبداللہ ابن زید نے تکبیر یعنی اقامت کہی اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیا، اذان انہوں نے دیا، یہ اور حدیثوں سے واضح ہے، بلکہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ اقامت کی بات ادھر ہو رہی۔ بہرحال اس طرح اب اس حدیث میں جو فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں اذان کے متعلق صرف ایک فائدہ ہے، اور اس لیے ایک مہم فائدہ ہے تاکہ عبرت ہو، وہ بھی ذکر کروں گا۔ تو پہلا فائدہ جس کا تعلق اذان سے ہے، ہاں چلیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی حدیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اقامت یعنی تکبیر کہنا ہے کس کا حق ہے؟ جس نے اذان دیا، جس نے اذان دیا اسی کا اب حق بنتا ہے کہ وہی تکبیر کہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسری حدیث سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کسی شخص نے اذان کہا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی آدمی اقامت بھی کہے، دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے، دو آدمی آپس میں بانٹ لے سکتے ہیں، ایک اذان کہے دوسرا اقامت کہے، لیکن یہ بھی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب جب دونوں حدیثیں ضعیف ہیں تو اب بھائیو ادھر اب سوال کیا جائے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیا اذان دینے والا اب لازمی وہی اقامت کا ہے، یا اذان دینے والا دوسرا شخص ہو سکتا ہے، یا ایک آدمی ہو سکتا ہے، اقامت کہنے والا دوسرا ہو سکتا ہے؟ کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ اچھا، اس لیے منع نہیں، بہت سے ماشاء اللہ، یہ بھی شریعت میں الاصل جہاں اذان اقامت یعنی بات آ رہی جو مشروع ہے۔ اب اگر دو آدمی کہیں تو کیا دلیل ہے کہ یہ منع ہے مثلا؟ بہت صحیح دلیل۔ اب دونوں حدیثیں ضعیف ہے، تو دلیل اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دلیل یہ ہے کہ اب ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے۔ اس مسئلے میں اصل کیا ہے؟ الاصل ممانعت ہے یا الاصل جواز ہے؟ تو الاصل ادھر کیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ اقامت تکبیر یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور اذان ایک یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ تو دونوں جب مستقل عبادتیں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ دو آدمی یہ ایک اذان کہے اور دوسرا اقامت کہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اسے دونوں مستقل عبادتیں ہیں تو دو آدمی سے بھی یہ جائز ہے۔ لیکن اب ادھر ایک سوال ہے، بہتر کیا ہے؟ بہتر کیا ہے کہ اقامت کہنے والا وہی ہو جس نے اذان کہا، یا دو آدمی ایک اذان دے ایک اقامت کے؟ بہتر کیا ہے؟ ایک ہی آدمی، بہت صحیح۔ لیکن بہتر ہے ایک ہی آدمی اذان کے اور وہی آدمی اقامت کہے۔ اچھا کیوں؟ اچھا صحیح۔ اچھا کوئی دلیل ہے بھائیو؟ ذرا دماغ لگائے سوچے۔ ہاں، اور حدیثوں سے دلیل ملتی ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ۔ بہتر ہے ایک ہی آدمی اذان دے اور وہی اقامت کہے۔ دو دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس لیے ایک ذمہ داری ہے، تو ایک آدمی اچھے ڈھنگ سے ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ دو آدمیوں میں بانٹیں گے تو ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے ایک دوسرے کے چکر میں۔ اور دوسری دلیل یہی ظاہر ہوتا ہے واللہ اعلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال رضی اللہ عنہ ابو محذورہ وہی اذان کہتے تھے، وہی اقامت بھی کہتے تھے۔ یہی ظاہر ہے کچھ احادیث کے روشنی میں، جس طرح کی آئندہ جو حدیثیں پیش کروں گا اس میں بات واضح ہوگی، تو یہی اقرب الی الصواب ہے۔ تو خلاصہ کلام، اذان اور اقامت دو آدمی کہہ سکتے ہیں، ایک اذان دے دوسرا اقامت کہے، لیکن بہتر ہے ایک ہی آدمی اذان اور اقامت کہے تاکہ یہ ذمہ داری ایک ہی آدمی بخوبی انجام دے۔ اور پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال رضی اللہ عنہ ابو محذورہ وہی اذان کہتے تھے، وہی اقامت بھی کہتے تھے۔ دوسرا فائدہ جس کا تعلق باب الاذان سے نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ ایک پیارا فائدہ ہے، مہم ہے اور ہم سبھی کی اس میں ضرورت ہے اور عبرت ہے، وہ یہ ہے، آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس فائدے تک پہنچ سکیں۔ اذان کس نے خواب میں دیکھا؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے۔ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو، اور روایتوں میں آتا ہے فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، ان کی آواز تم سے بہتر ہے۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک عام قاعدہ اسلامی اعتبار سے ہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے دینی جو مصلحت ہے اور وہ مصلحت جس شخص سے عوام الناس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہاں یہ مصلحت عامہ کو مصلحت خاصہ پر مقدم کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا، غالباً اب یہ سمجھ میں آ رہا کہ ان کا حق زیادہ بن رہا تھا کہ وہی اذان دے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو دکھایا، اور اس حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث جو گزری انہا لرؤیا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح خواب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہی سمجھ میں آ رہا کہ انہی کو یہ منصب پر فائز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ان کی آواز بہتر تھی، اس میں لوگوں کے لیے زیادہ مصلحت ہے تو آپ نے ان کو مقدم کیا۔ تو اس طرح ایسے ہی ہمیشہ
عام جو مصلحت ہے جس میں زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ مصلحت کو تقدیم کرنا چاہے کوئی مخصوص شخص کے فائدے کے لیے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اب حدیث نمبر 24 پیش کر رہا ہوں اور ایسے ہی ساتھ ساتھ 25. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ رواہ ابن عدی وضعفہ وللبیہقی نحوہ عن علی رضی اللہ عنہ من قولہ. ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن املک بالاذان، مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے. مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے یا ایسے ہی زیادہ استحقاق رکھتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے. والامام املک بالاقامہ، اور امام اقامت کے بارے میں اور امام اقامت کے بارے میں یعنی تکبیر کے بارے میں زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی زیادہ استحقاق رکھتا ہے، یعنی وہ اس کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری کی اقامت. مؤذن اقامت کہے یا نہیں، یعنی یہ مؤذن کو حکم دے، وہ بہتر سمجھ رہا. مؤذن کی ذمہ داری اذان ٹائم پر خلاص اس کی ذمہ داری اذان کا ہے. اب اقامت کے وقت کس کا زیادہ حق بنتا ہے؟ امام کی وہ اشارہ کرے یا مؤذن سے کہے، نہ کہ مؤذن کی یہ ذمہ داری. والامام املک بالاقامہ، اور امام اقامت کے بارے میں یعنی تکبیر کے بارے میں زیادہ استحقاق رکھتا ہے یا زیادہ حق رکھتا ہے. اسے ابن عدی نے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے. ابن عدی نے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے. اور بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی اسی طرح منقول ہے. امام بیہقی نے علی رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ کا قول منقول کیا ہے، یعنی مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ موقوف. مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے بلکہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات موقوف ہے، رکی ہوئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً نہیں بیان کیا گیا. اب ان دونوں حدیثوں کی تخریج، پہلی حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرفوع روایت ہے، اسے ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں روایت کی ہے، مجلد 4 پیج نمبر 12، ترجمہ شریک القاضی، شریک ابن عبداللہ القاضی کا ترجمہ میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی. الکامل ابن عدی کی جو کتاب ہے یہ کتاب کس موضوع میں ہے؟ حدیث میں، رجال الحدیث میں. رجال الحدیث میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور وہ بھی ضعفاء جو راوی ہیں. تو ان ضعفاء راوی جو غالباً ضعیف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی کلام ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بیان کرتے ہیں ابن عدی کی یہ ضعیف نہیں ہے. تو اس تراجم میں غالباً وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو اہل علم نے نقد کیا ہے اس راوی کے متعلق، یا ضعیف قرار دیا یا منکر ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب الکامل میں یہ روایت کی ہے. وہ طریق، یہ اسناد ہے یحییٰ ابن اسحاق جو روایت کرتے ہیں شریک، اور یہی شریک کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ حدیث بیان کی. پھر وہ روایت کرتے ہیں الاعمش سے، جو روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پوری حدیث اس طرح ہے، المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. اتنے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. پوری حدیث ہے اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. اس کی شرح کلمات جب بیان کروں گا تو اس کی بھی تشریح و وضاحت کروں گا باذن اللہ عز وجل. ابن عدی رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں وہذا اللفظ لا يروى الا عن شریک، کہ اس لفظ سے یہ حدیث صرف شریک القاضی روایت کرتے ہیں. کہاں شریک القاضی؟ جہاں دوسرے نمبر پہ ہاں یا تیسرے نمبر پر. اور ان سے یحییٰ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں. اور وَإِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِلَفْظٍ آخر،
جبکہ حقیقت میں اوروں نے اسی حدیث کو الاعمش سے روایت کی ہے دوسرے لفظ سے. تو یہاں گڑبڑ کن سے ہو رہا ہے؟ شریک سے. شریک کن سے روایت کر رہے ہیں؟ الاعمش سے. الاعمش سے اوروں نے یہی حدیث روایت کی، ان کا لفظ مختلف ہے. اس کا معنی ادھر گڑبڑ اس لفظ میں کیوں ہوا؟ شریک کی وجہ سے. وہ لفظ کیا ہے جو اوروں نے روایت کی الاعمش سے؟ اوروں نے روایت کی الاعمش سے، وہ ابو صالح سے، ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا لفظ یہ ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. تو وہ لفظ ان کا کیا ہے جو اوروں نے روایت کی ہے؟ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اور ادھر کیا آتا ہے؟ المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. جبکہ اصل صحیح حدیث کیا ہے؟ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. تو پہلے دوسرے جملے میں یا پہلا اور دوسرا جو جملہ اس میں گڑبڑ کیا شریک نے، باقی کو صحیح انہوں نے روایت کی، اعمش نے، شریک نے. اوروں نے جو روایت کی انہوں نے دوسرے لفظ سے بیان کیا. تو دوسرا لفظ جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی روایت ترمذی نے کی ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اور ابو داؤد نے روایت کی ہے، امام احمد نے روایت کی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 207، ابو داؤد مجلد 1 پیج نمبر 143، ایسے امام احمد نے 12 مجلد 12واں پیج نمبر 79. اور یہ صحیح حدیث ہے. اور یہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے اس میں کون سے راوی ہیں؟ شریک بن عبداللہ القاضی. شریک بن عبداللہ القاضی یہ سیء الحفظ ہے. ان کا حفظ سیء تھا، برا تھا، بھول جاتے تھے. جس سے ادھر ہی دیکھیں سب کا روایت کر رہے ہیں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اور یہ روایت کر رہے ہیں المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. اسی لیے اہل علم نے انہیں ضعیف قرار دیا، جس طرح کی ان کے ترجمہ میں موجود ہے. البیہقی نے کہا مجلد 2 پیج نمبر 19 میں ان الحدیث لیس بمحفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن اس حدیث کی تقویت کس سے مل رہی ہے؟ دوسری حدیث جو موقوف ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے قول سے. جہاں جس موضوع میں کوئی اور حدیث ہے ہی نہیں، تو کسی صحابی کا موقوف قول سے بھی قوت مل جاتی ہے. اس لیے صحابہ سب سے بہتر انہوں نے دین سمجھا. اگر اس صحابی کی کسی نے مخالفت نہیں کی تو اس کے قول میں ایک قوت ہے، بلکہ بہت زیادہ قوت ہے جہاں حدیث ہے ہی نہیں. لیکن اگر کسی صحابی نے حدیث کی مخالفت کی تو خلاص حدیث مقدم ہے. اچھا، تو یہ علی رضی اللہ عنہ کے قول سے قوت ملتی ہے. اور ایسے ہی ایسے کس سے ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز، اذان، اقامت کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں کیا واضح ہوتا ہے کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے تھے تب اقامت یا تکبیر کہتے تھے بلال رضی اللہ عنہ. یہ نہیں کہ ان کے پاس ٹائم رہتا تھا، ٹائم مکمل ہو گیا، آئے نہیں، آپ نے اقامت شروع کر دی، جس طرح کی واضح ہوگا. تو معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. علی رضی اللہ عنہ کے قول سے تقویت مل رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی عمل رہا، جس طرح کی فقہ الحدیث میں اس بات کی وضاحت کروں گا باذن اللہ. اب علی رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے، اس کی تخریج کس نے روایت کی؟ البیہقی نے. کیا طریق ہے؟ محمد ابن غالب جو روایت کرتے ہیں ابو عمر الحوضی سے، اور عمر ابن مرزوق سے، اور مسلم ابن ابراہیم، یہ تینوں مشائخ ہیں ان کے. یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں شعبہ سے، اور شعبہ روایت کرتے ہیں منصور سے، منصور روایت کرتے ہیں ہلال ابن یساف سے، جو روایت کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، جو روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. یہی لفظ جو مرفوعاً مروی ہے، المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ. تو جو لفظ مرفوع ہے وہی لفظ بالضبط جو علی رضی اللہ عنہ نے مروی، جو انہوں نے روایت کی ہے یا جو کہا. اچھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ پڑھیں وللبیہقی، پڑھیں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پہلے کیا کہا؟ وللبیہقی نحوہ
وللبیہقی نحوہ، اور بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی اسی طرح منقول ہے. نحوہ سے مراد مثلہ نہیں، اس کے قریب، اس کے قریب، اور مثلہ بالضبط. تو اب کیا صحیح میں یہ نحوہ مروی ہے یا مثلہ مروی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے، علی رضی اللہ عنہ کا قول مثلہ مروی ہے جو مرفوعاً حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، یا بنحوہ مروی ہے؟ مثلہ. ہاں تو ادھر واللہ اعلم، ادھر ابن حجر رحمہ اللہ کو کہنا چاہیے وللبیہقی مثلہ عن علی رضی اللہ عنہ من قولہ، الا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے تو صرف اتنی ہی روایت کی ہے، الامام یا المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، جبکہ مرفوعاً میں اس کے بعد اضافہ ہے اللہم ارشد المؤذنین یا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. تو یہ بھی احتمال ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری حدیث تو نہیں بیان کی لیکن وہ حدیث مکمل ہے، اسی لیے یہاں نحوہ کہا. بہرحال اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، تو پہلی حدیث المؤذن املک بالاذان. حقیقت میں حدیث کا ترجمہ کرتے وقت میں نے واضح کر دیا لیکن پھر سے ایک مرتبہ، المؤذن املک بالاذان، مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے، یعنی زیادہ استحقاق وہ رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر یہ امانت دی گئی ہے، اس کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ٹائم دیکھنا چاہیے اور ٹائم سے اذان دے دینا چاہیے. یہ نہ کہ اس کو امام جب آ کر کہے اذان کہو تب کہے یا اور لوگ کا انتظار کرے، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے. املک زیادہ مالک ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے گویا اس کا وہ مالک ہے، اس کا وہ مالک ہے. املک یعنی گویا اس کا مالک ہے، اس لیے اس کا وہ مؤتمن ہے، یعنی امین ہے، اس کے لیے امانت دار ہے. والامام املک بالاقامہ، وہی یعنی اقامت تکبیر کا جو مسئلہ ہے اس کی ذمہ داری امام کی ہے اور گویا وہی اس کا مالک ہے، اس کے لیے وہ مؤتمن ہے. اور اسی کے حکم سے پھر مؤذن اقامت کہے گا یا اس کے اشارے سے، نہ کہ مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹائم ہو جائے تو اقامت، یعنی یہ امام کی ذمہ داری کہ وہ تنبیہ کرے، جس طرح کی ہم یہاں دیکھتے ہیں مؤذن اذان دینے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، امام آتے ہیں، پھر جب اشارہ کرتے ہیں تو اقامت کہتے ہیں. حدیث پوری ہے اللہم ارشد الائمہ، ارشد الائمہ کہ اے اللہ انہیں توفیق دے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کر لیں اور اچھے طریقے اور ڈھنگ سے نبھائیں. واغفر للمؤذنین، ان کے گناہوں کو بخش، مغفرت فرما. اس لیے غالباً مؤذن سے خاصتاً پہلے زمانے میں ٹائم میں آگے پیچھے کا امکان رہتا تھا اور ایک ٹینشن والا کام رہتا تھا. پہلے کیسے اذان دیتے تھے مؤذن؟ اس کو فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا تھا دیکھنے کے لیے فجر ہوا یا نہیں، فجر کا وقت، پھر ایسے ہی عشاء کے بعد بھی شفق غائب ہوا یا نہیں، ٹائم گھڑی نہیں رہتی، کیسے پتہ چلتا تھا؟ اب یہ ٹائم الحمدللہ اس سے پتہ چل گیا کہ اذان مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ میں تقریباً شفق غائب ہو جاتا ہے. احتیاطاً 10 منٹ اور بڑھا کر ہم دیکھتے ہیں کیلنڈروں میں 1.5 گھنٹہ کے بعد اذان عشاء ہے، اذان مغرب کے بعد. یہ تقریباً وہ ان ملکوں میں جہاں سورج چاند کا زیادہ ہم جو ترتیب منظم ہے نا کہ ایک دم شمال اور جنوب ملکوں میں ہے بھائیو، وہاں تو 24 گھنٹے دن آ جاتے ہیں، 24 گھنٹے رات، الگ کیفیت ہے. بہرحال تو یہ واغفر للمؤذنین. اور دوسری جو روایت الامام ضامن، یعنی امام ذمہ دار ہے، جو صحیح روایت ہے، والمؤذن مؤتمن، اور ضامن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا اور اس کی رعایت کرنے والا. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث میں جو ایک اہم مسئلہ ہے اس کی وضاحت کر کے ایک نئی حدیث پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.